السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوئے ہم سر امانت رسول صاحب کی خدمت میں مزید کچھ سوالات کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ آج پھر ہم یہاں سے کچھ بہت قیمتی سیکھ کر جائیں گے۔ السلام علیکم جی سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر کہ آپ کو پھر سے ایک مرتبہ ہم نے زحمت دی۔ نہیں، آپ کا بھی شکریہ، اتنے اچھے سوالات آپ لاتی ہیں اور بڑا اچھا موقع ملتا ہے بات کرنے کا، کچھ سیکھنے کا، مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بڑا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ سر آج جس موضوع کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جی وہ بیسیکلی ہماری ایک بہت ہی ڈیلی پریکٹس نماز کے بارے میں۔ جی سر نماز کا حکم ہمیں اسلام کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جی ہماری نماز ایک طرح سے ہماری معاشرتی روایات کا حصہ بن جی چکی ہے۔ نماز کے لیے اکٹھے ہونا، پھر والدین کی طرف سے اولاد کو نماز کی تاکید بھی کی جی جاتی ہے۔ سر وہ بچے جو کالج یونیورسٹیز میں آتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ایک دم سے آپ کی روٹین جب پیس پکڑتی ہے تو آپ اپنی نمازیں ادا نہیں کر پاتے ہو۔ بہت لوگ اس کے لیے کبھی کام چھوڑ دیا، کبھی نماز چھوڑ دی، اس طرح۔ بٹ سر اس کے معاملے میں پھر بہت جگہ پہ سختی بھی کی جاتی ہے۔ جی سختی اس قسم کی کہ جی آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے، باقی آپ کا جو رہتا ہے رہ جائے۔ تو میرے خیال سے اس سے نماز سے محبت زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتی ہے۔ تو سر نماز کے بارے میں نوجوانوں کو آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین اگر خود 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو عمل کا اثر جو ہوتا ہے وہ تقریر کا، گفتگو کا نہیں ہوتا، نصیحت کا نہیں ہوتا۔ نصیحت اپنی جگہ کارگر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، آپ کرواتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو گھر میں ہوتی ہے وہ والدین کا اپنا عمل ہوتا ہے، اور وہ عمل جو والدین کا ہوتا ہے اس کے اثرات اولاد کی شخصیت پر ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ والدین کو نفسیاتی طریقے سے اور حکمت کے ساتھ اولاد کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے، نماز کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ جیسے آپ ہاسٹل میں ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ وقت پر نماز ادا کریں اور ترجیح دیں آپ نماز کو۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کہ نماز رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو آپ بعد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بٹ سر جس طرح ایک طرح کی سختی امپلیمنٹ کی جاتی جی ہے، کیا واقعی سختی سے کسی کو اللہ کی بارگاہ کام حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو سختی ہوتی ہے نا، ہر بات، ہر کام وہ اپنے وقت کے حساب سے اور سمجھداری کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ، یا بیٹی سے میں کہتا ہوں کہ بھئی اٹھو نماز پڑھو، ایک یہ ہے رویہ کہ بھئی آپ اٹھیں نماز پڑھیں۔ اب مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ آگے سے مجھے کیا جواب ملے گا۔ ایک جواب ہوتا ہے جی میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، ایک جواب یہ ہوتا ہے اچھا جی میں ابھی تھوڑی دیر تک تھوڑی دیر اور اٹھتا ہوں، سو لوں۔ ہاں تھوڑی دیر اور کے بعد میں اٹھ کے میں کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نہیں میں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تیسرے جواب کا اگر آپ کو ڈر ہے اپنے بچے سے یا بچی سے، تو پھر مجھے یہ چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں اپنے اس بچے کے سامنے نماز پڑھتا ہوا نظر آؤں کہ جس سے مجھے ڈر ہے کہ یہ اگر میں اسے کہوں کہ نماز پڑھو تو یہ انکار کر دے گا، تو یہ حکمت کی بات ہوگی نا۔ بالکل۔ ایک بچہ وہ جسے آپ کہیں تو وہ کہتا ہے جی میں ابھی اٹھتا ہوں، ایک بچے کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھتا ہوں، ایک ہے وہ کہتا ہے میں نہیں اٹھتا۔ اب یہ جو تیسرے والا ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ آپ اگر کہیں پر سختی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میری سختی ان کے اندر کہیں بغاوت اور نفرت اور انکار کو تو نہیں پیدا کر رہی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حکمت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں کبھی کبھی نصیحت کرتا ہوں۔ اگر میں تمہیں ہر وقت نصیحت کروں تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، پھر لوگوں کی نفسیات ہے، فطرت ہے کہ وہ اکتانے لگ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اکتاؤ۔ تو یہ معاملہ ہے، دین میں حکمت بہت اہم ہے کہ آپ جب دوسرے کا دلی رجحان آپ دیکھتے ہیں، توجہ دیکھتے ہیں نا، پھر آپ اس کو ایک بات کہتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مثلا اتفاق کی بات ہے کہ آپ کے اسی سوال سے گزشتہ کوئی 3-4 دن پہلے ایک دوست آئے ہوئے تھے، وہ اپنے بچوں کے اسی حوالے سے پریشان تھے۔ تو میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں اگر بچے کنونسڈ ہیں نا تب تو آپ انہیں وہ بات کہیں، اگر وہ کنونسڈ نہیں ہے نا پہلے ان کو کنونس کریں۔
نماز کی اہمیت ان کو سمجھائیں، دین ان کو بتائیں. جب ان کے اندر دل سے محبت پیدا ہوگی نا تو پھر وہ اٹھ کر نماز بھی ادا کریں گے. یہ جو طریقہ ہے ڈنڈے کا اور جو یہ طریقہ ہے سختی کا امپوز کرنے کا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ باتیں ایسی کوئی بیک آف مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، نوجوان ہو جاتے ہیں، یا تھوڑے سے یعنی آپ کے اختیار سے باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کی زندگیوں میں کہیں بھی دین نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کی محبت نہیں پیدا کی ہوتی، ہم نے وحشت پیدا کی ہوتی ہے. اس وحشت سے پھر وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوتے. بہت شکریہ سر. سر آپ کی اسی بات سے میں ایک اور مسئلے کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی. جی. ہمارا اسلام کے نام پر موجود ملک ہے جہاں پر اسلام کے بارے میں قانون سازی بھی ہوتی ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بھی ہے. جی. بہت جگہ پہ آپ کے پاس لاز بنائے جاتے ہیں لیکن اسلام کے نام پر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جی. اور یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، میں اس میں صرف ایک پوائنٹ پک کرنا چاہوں گی. کافی سال قبل ہماری قانون سازی میں ایک بات لازم قرار دی گئی کہ چھوٹی کلاسز سے لے کے بی ایس تک بچوں کو اسلامیات کی تعلیم ضرور دی جائے. جی. ان کے لیے یہ بات لازمی قرار دے دی گئی. پر سر دیکھا گیا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے اسلام کی طرف راغب ہوں، اینڈ تک وہ اسلام کے ساتھ ان ٹچ رہیں. لیکن سر ہمیں اس کو الٹا دیکھنے کو ملا. بچوں نے اسلامیات کو ایک سبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کیا، ٹیچرز نے ایک سبجیکٹ کی طرح پڑھایا. جی. بچوں نے ایک سبجیکٹ کی طرح پڑھا صرف ایک مارکس لینے کی حیثیت سے. جی. اس اسلامیات کو اسلام سے بالکل ڈیٹیچ کر دیا گیا. وہ ایک سبجیکٹ بن گیا جس کا اسلام کے لیے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے میں کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا. تو سر ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا باقی اسلامیات کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے دن ہی میں کلاس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اسلامیات نہیں اسلام پڑھانے آیا ہوں. بالکل سر. میں یہ الفاظ بولتا ہوں. فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو اسلام کے بارے میں علم دیتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، اور بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں پر امپوز کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی یہ سوالات ہیں، ان کے رٹے لگائیں، ان کو یاد کریں، اور پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے. اب اس کی جو اپریسیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیپر دیتا ہے تو آپ اس پیپر میں لمبائی کو، لینگتھ کو نہ دیکھیں کہ اس بچے نے اس سوال کا جواب دیا تو کتنے صفحوں کا دیا. اگر اس نے 5 صفحوں کا دیا تو یہ اس کو اتنے مارکس دے دو، اس نے 4 کا، جس نے لکھا 4 صفحے کا تو اس کو اتنے دے دو. یہ نہیں طریقہ ہونا چاہیے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹیچر، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. وہ ایک ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے فلسفی، ایک ہوتا ہے فلسفہ کا استاد. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسی طرح استاد جو سا ہے اسلامیات کا، وہ صرف اسلامیات کا استاد نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک عالم ہونا چاہیے، اس کو دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. وہ پھر بچوں کو جب پڑھائے گا پورے ایکسپوجر کے ساتھ پڑھائے گا. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو استاد ہوتے ہیں پڑھانے والے، ان میں اکثر کی تعداد ایسی کہ جو ایم اے اسلامیات جنہوں نے صرف کیا ہوتا ہے، انہوں نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا ہوتا. نہ عربی زبان کی مہارت ہوتی ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فقہ، نہ اصول الفقہ، نہ اصول حدیث، کچھ بھی نہیں انہوں نے پڑھا ہوتا. صرف ایم اے کر کے 6 ماہ میں 4 ماہ میں وہ ایم اے اسلامیات کر لی انہوں نے. پھر اسی طرح کچھ اور آگے تعلیم لے کر پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. تو اس لیے جب آپ اسلامیات کہتے ہیں تو اسلامیات تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے نا. صرف یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا بہت اس کو 2 4 6 مہینے اس نے کسی کلاس میں پڑھا ہو یا ایم اے کیا ہوا ہو تو وہ پڑھا لے گا. تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلامیات نہیں اسلام. تو جب استاد کا ایکسپوجر ہوگا وہ صرف فلسفے کا جیسے استاد ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، وہ فلسفی ہوگا، یعنی پورا ایک عالم ہوگا. تو جب وہ کلاس میں جائے گا پڑھائے گا تو پھر بچوں کو جو وہ سمجھائے گا نا، وہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت خدا کی طرف سے ہوگی ان بچوں کے لیے کہ وہ ان کے لیے بوجھ نہیں بنے گی. اگر بچہ 2 لائنیں بھی لکھ رہا ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ بچہ لکھ کیا رہا ہے، اس نے سمجھا کیا ہے سوال کو، تو اس کو اچھے مارکس بھی مل سکتے ہیں. لیکن اگر بچہ اس طرح ہے کہ لمبا لمبا لکھی جا رہا ہے، رٹے لگائے ہوئے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں اور اس کو سمجھ بھی کچھ نہیں ہے، طوطے کی طرح یاد کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے نظام تعلیم میں جگہ دینی چاہیے کہ ہم بچے کے اصل جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی جو کمپریہنشن ہے، وہ اس کو دیکھیں کہ وہ بچہ کس طریقے سے بات کو اس نے سمجھا ہے اور کس طریقے سے وہ لکھ رہا ہے.
تو یہ فرق ہے اسلامیات اور اسلام میں. تو بچوں کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں تو اسلام آپ کو پڑھاتا ہوں، میں اسلامیات یعنی اس طرز پہ نہیں کہ آپ رٹے لگائیں، آپ یاد کریں اور پھر آپ اس کو لکھیں. آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی بھی تصور آپ لے لیں، کسی مسئلے کو آپ لے لیں، جیسے نماز کا مسئلہ ہے وہ لے لیں آپ، یا خدا کے بارے میں آپ لے لیں، توحید ہے. تو آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ توحید ہے کیا. بس یہ بات ہے اصل. تو یہ جب فرق ہم سمجھیں گے اس کے بعد تو پھر بچے جو ان سے ہیں وہ اس کو ایک سبجیکٹ نہیں لیں گے، اور پھر وہ والا بوجھ ان پر نہیں ہوگا جو بیچارے بچپن سے لے کر بڑی کلاسوں تک اس بوجھ کو اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یعنی کہ پڑھانے کا طریقہ اسلامیات کا باقی مضامین کی نسبت الگ ہونا چاہیے. سر اپنے اگلے باقی مضامین میں بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے، یعنی کہ بچے جو ہے نا اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں نا، جس طرح ایک برڈن ہوتا ہے، ایک مصیبت جس کو کہتے ہیں، وہ بچے خیال نہ کریں. جی بالکل سر. سر اپنے اگلے سوال کی طرف میں آنا چاہوں گی. جی سر اگلا سوال میرے اس موضوع پر ہے، آپ خود بھی اس چیز سے کافی زیادہ واقف ہوں گے. ہماری میڈیا انڈسٹری کا ہمارے نیشن پر، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل پر ایک بہت سالڈ امپیکٹ ہے. آپ ٹی وی پر، آپ ٹیلی ویژن پر، ڈراماز میں آپ جو چیز دیکھتے ہیں آپ اسی کو معاشرت سمجھتے ہیں، آپ اسی کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی لائف کو ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کا آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں نا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی بتائیں. تو سر وہاں پر اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ہماری میڈیا انڈسٹری ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی بہت سالڈ معاشرت کا کانسیپٹ نہیں دکھا رہی ہے. جی ہمیں دکھایا جاتا ہے گلیمر دکھایا جاتا ہے، ہمیں ویسٹرن سٹائل دکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں جو کہ ایک اسلامی معاشرے میں شو نہیں کرنی چاہیے. بٹ سر یہ انڈسٹری آپ کو نہیں لگتا کہ اسے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے؟ دیر شوڈ بی این آلٹریشن کہ میڈیا انڈسٹری اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے پروگرامز پیش کرے، ایسا نہیں کہ اسلام سے دور کرنے کے لیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویشن پرووائڈ کرے. دیکھیے دنیا میں کام اچھا ہو بھی رہا ہے، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں. مثال کے طور پر ایران ہے، وہ بہت اچھی فلمیں بناتا ہے، بہت اچھے ڈرامے بناتا ہے اور شارٹ سٹوریز بناتا ہے جس میں سبق ہوتا ہے. اسی طرح ترکی بھی بہت اچھے ڈرامے بناتا ہے اور پیش کرتا ہے، اور کئی ممالک میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی اس پر، پاکستان کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے. یہ بہت بڑا سورس ہے. جیسے عرب میں شاعری ہوتی تھی نا، شعراء ہوتے تھے، اسی طرح آج کے دور میں یہ اداکار ہیں، اور اس کے علاوہ جو فلم انڈسٹری ہے، ڈرامہ انڈسٹری ہے، لوگوں کی اس کی طرف توجہ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان میں سٹوریز ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ جو انسانی نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے ماحول میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں کیا سبق، لیسن اس کے اندر کیا دیا جا رہا ہے اس ڈرامے کے اندر. اور کچھ لوگ اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ ریلیکس ہونے کے لیے، تفریح کے طور پر بھی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس میں موجود ہے. اور اس لیے جو آرٹ ہے اس کے اسی مختلف جسے ہم کہتے ہیں صورتوں کو، پہلوؤں کو بیان بھی کیا جاتا ہے. اس کے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بنیادی طور پر یہ چاہیے کہ میں ہمیشہ خاندان کا جو یونٹ ہے نا، جو ادارہ ہے، میں اس پر خاص توجہ دینے کے لیے کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم اپنے ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو ہم ایسا بنائیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اگر یہ شعور مل جائے نا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اگر یہ شعور بچوں میں آ جائے تو پھر بچے دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں تو کسی چیز کا بھی کوئی اثر بچوں پر نہیں ہوتا. تو میرا تو ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ گھر کو بہتر سے بہترین بنانے کی ضرورت ہے. جو آپ چاہتے ہیں اپنے دین کے تقاضوں کے مطابق، مشرقی روایات کے مطابق، آپ اس کے مطابق کریں. تو باقی جو میرے بس میں وہ مجھے کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہے، ہماری فلمیں ہیں، ڈرامہ ہے، ان کو بھی اپنی پالیسیوں پر اور اپنی طرز پر ضرور، جسے ہم کہتے ہیں کہ نظر ڈالنی چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں. تو ہم اپنی اپنی جگہ پر ہر کوئی اپنا بہتر کردار اگر ادا کرے گا تو یہی وہ وسائل اور ذرائع ہیں کہ جس سے معاشرہ سنورتا ہے اور معاشرہ بہتر ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں بچوں کا چینل کوئی نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں بن رہا، اور بچے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ جاپان سے آتا ہے
یا دوسرے ممالک سے آتا ہے، پھر وہ انڈیا اس کو ڈب کرتا ہے اردو میں، ہندی میں، پھر اس کے بعد وہ ہمارے ہاں پاکستان میں وہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ہماری تو مفلسی کا یہ عالم ہے نا کہ ہم کوئی اچھا ڈرامہ نہیں پیش کر سکتے، کوئی اچھی فلم ہم نہیں بنا سکتے، ہم کاپی کرتے ہیں یعنی انڈیا کو، جو کچھ انڈیا بناتا ہے، جو دکھاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم سٹوری تک وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ یعنی اتنی جیسے آپ کہیں کہ ہمارے ہاں نقل ہے اور ہمارے ہاں اس حوالے سے پستی ہے، تو اس پر ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے۔ ہمارے شعراء ہیں، ہمارے ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کا اور معاشرے کو بہتر کرنے کا ہم کام کریں۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا۔ عنقریب مزید سوالات کے ساتھ یوں ہی سر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔